بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ وقت قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جی تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ کل دو آیتیں ہو گئی، آج انشاءاللہ ہمارے سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی اچھی طرح سے دہرائی کریں گے تاکہ ایک ایک لفظ ہمیں سمجھ میں آئے۔ جب ہم پڑھیں تو ہمیں کسی کتاب کے ترجمے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں خود ہی سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسا ہم نے سورہ بقرہ کو پڑھا، اسی طرح انشاءاللہ اس کو بھی کچھ دن میں ریوائز کر لیں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيُغْرَنَّ تَقَلُّبُهُمْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله لسريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا غرنک تقلب اللہ، نہ نہیں، یغرنک دھوکے میں ڈالے آپ کو، یغرغرن دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، یعنی کہ شہروں میں بازاروں میں ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سامان ہے، متاعن قلیل تھوڑا سا سامان ہے، ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد اور وہ بہت بری جگہ ہے، یا بچھونا برا بچھونا بری جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا مگر وہ لوگ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، لیکن الذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب کا، لہم جنات ان کے لیے ہیں جنات، باغات، تجری من تحت الانہار بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزلم من عند اللہ، نزلم مہمان نوازی، من عند اللہ اللہ کے ہاں، یعنی ان کی مہمان نوازی اللہ کے ہاں، وما عند اللہ خیر اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، للابرار نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو نازل کیا گیا، إِلَيْكُمْ تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ وہ ڈرنے والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یا اللہ کے لیے خشیت اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ اور نہیں وہ بیچتے یا خرید و فروخت کرتے بھی آیات اللہ کی آیات کا، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم عند ربہم
ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ بے شک اللہ جلد حساب لینے میں جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسبرو صبر کرو، وصابرو اور اور تم ثابت قدم رہو، ورابطو اور تیار رہو، یا مورچوں میں تیار رہو، تیاری مکمل تیاری رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لوگوں کو، مسلمانوں کو وصیت کی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری صورت مکمل ہوئی، اس کے ہم مختصر سی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک ہم نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں ایک ہم نے سنا ایک منادی کے دن ایمان جو ہمیں پکار رہا تھا ایمان کی طرف، ہم ایمان لے آئے، ہمیں بخش اللہ سے ہم نے دعائیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ جو یہ کام کریں گے ان کے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے ان لوگوں کا چلنا پھرنا، یعنی یہ جو کافر لوگ دنیا میں مگن ہیں، اپنے مذہب سے اللہ سے دور ہو کے، اللہ سے غافل ہو کر تجارتی سفر کرتے ہیں یا دنیا کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، خوب دولت اکٹھی کریں، تو اللہ تعالیٰ سے کرے ہمیں، یعنی آپ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر اصل میں ہمیں بتایا گیا ہے ان کے ذریعے کہ تمہیں ان کی دوڑ دھوپ کسی دھوکے میں نہ ڈالے، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ تو کوئی دھوکے میں نہیں پڑا، یہ تو صرف عارضی فائدہ، اور اصل فائدہ پھر کیا ہوگا؟ یہ تو عارضی بتعاون قلیل، یہ بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، اصل میں تو فائدہ اس جو آخرت میں ہوگا بس۔ ثم واللہ، یہاں جتنا بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، شوشت کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ماہم جہنم، ان کے لیے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ بہت بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا بچھونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی پہلے بھی فرمایا یا صبر، پڑھ لینا ہم نے پہلے بھی قبل کے سورہ مومنون میں، یحسبون انما نمدہم بہ من المال وبنین نصارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا وہ گمان کرتے ہیں مال اور بیٹوں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نیکی کے معاملہ میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے، پھر جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی جس کا بدلہ دیا جائے۔ متاع قلیل، یہ تو ہے بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کے جتنے وسائل ہیں، جتنا اشیاء ہیں، جتنے سہولتیں آج کے لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے بالکل متاع قلیل ہے، کیونکہ انہوں نے فنا ہو جانا ہے، یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، ان کے فنا ہونے سے پہلے بھی جو انسان کے لیے تقدو کر رہا ہے، جو کما رہا ہے، وہ خود فنا ہو جائے گا، اصل میں خود بھی فنا ہو جائے گا، یہ چیزیں فنا ہونے والے ہیں، تو ان کی جتنی کوشش کی جا رہی ہے اللہ کے فراموش کر کے ان کے چکر میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کو دھوکہ اصل میں یہ خود کھا رہے ہیں، اور پھر اصل میں جو ہے وہ کامیابی آخرت کی کامیابی، آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کام کی جو ہمیں بعد میں کام آئے۔ اسی طرح فمن جیسے سورہ قصص فرمایا کیا تو وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا اچھا وعدہ پس وہ اسے ملنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہے جس ہم نے سامان دیا دنیا کی زندگی کا سامان، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان سے پھر پوچھ تاچھ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا رب اپنے رب کا، ان کے لیے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ پھر کیا نزلم، یہ کتنی بڑی بات ہے، نزلم من عند اللہ، مہمان نوازی ہے ان کی، یہ اللہ کی طرف سے مہمان کے طور پر ہوں گے وہ لوگ، یعنی یہاں پہ جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے۔ تو یہاں اگر سوچ لیں کہ ہم کہ اگر کسی بڑے آدمی کے مہمان بن جائیں تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنا ہمیں فخر محسوس کرتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، نزل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی ان لوگوں کی جنت میں، تو کتنا بڑا درجہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ
مقصد یہ کہ کفار کے شہر میں گھومنا پھرنا، کاروبار کرنا، ان کی خوشحالی، ان کو دیکھ کے مسلمانوں کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی ناامیدی کا شکار ہونا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی دولت، انبار، رزق جتنے فراوانی رہی ہوگی، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملنا۔ اور جو لوگ یہاں پہ اگر مشکل میں بھی رہے، ان کے پاس اگر مال و دولت کم رہی ہے، مشکل حالات میں رہے، اور اگر وہاں جنت مل گئی تو جو تمام جو اور اس کے اور جو مہمان بھی کس کے ہوں گے؟ اللہ کے مہمان، جو تمام کائنات کو خالق مالک، اور وہاں جن لوگوں نیک لوگوں کا جو اجر ملے گا وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو دنیا میں لوگ کافی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک لمبی حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں آخر میں آتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بان کی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ اور چٹائی کے درمیان بستر نہیں تھا، بان نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیے تھے، یعنی آپ کے جسم پر اس کے نشان پڑ گئے تھے۔ آپ چمڑے کے ایک تکیے پر لیٹے، ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں چھال بھری ہوئی تھی۔ سو میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے۔ بے شک روم اور فارس والوں کو فراخی دی گئی اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں کرتے۔ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کر سو فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تو بھی ان چیزوں سے میں رغبت رکھتا ہے؟ بے شک یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی بھلائی انہیں اسی دنیا میں جلدی دے دی گئی ہے، یعنی وہ جو بھی کام کریں ان کی بھلائی کا صلہ بھی انہیں یہیں پہ دے دیا گیا ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں جتنے غیر مسلم ممالک ہیں، کتنے عیش و آرام میں ہیں، کتنے ان کی ترقی ہے، کتنے آرام سے رہ رہے ہیں، ساری ان کی بھلائی کا بدلہ انہیں یہیں دے دیا گیا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو تکالیف اٹھا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بھی دیا ہوا ہے، کوئی اللہ کا بڑا احسان ہے، مگر جو اگر تکالیف اٹھا بھی رہے ہیں تو بھی ان کے لیے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ جیسا سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کو خیال گزرا۔ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے سامنے وہ چیزیں جن کی تمہیں خبر دی گئی ہے چندہ حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر اب بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، سورہ سجدہ کی آیت۔ بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، اس عمل کے جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو جزا جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہ جو جنت کی ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ پھل ہوں گی، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے جو یہاں کے مطابق کہ شاید سے ہمارا انداز بنا، ان کو مقابلہ کوئی نہیں۔ جو وہاں کی جو چیزیں ہیں ان کا دنیا کی بہترین سے بہترین چیز سے بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ کافروں کے تو اس دن جہنم کی طرف ہی لے جائے جائیں گے۔ کافر یہاں پہ جتنے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ چلت پھرت ان کی ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جو مزے کر رہے ہیں، یہی دنیا کی زندگی تک ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، جس دن آنکھ بند ہوئی اسی دن پر جہنم تیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور آخرت میں ہی جو کامیاب ہونے، کل ہم پڑھا نا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اصل کامیابی وہی، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو اللہ نے آگ سے بچا دیا اصل کامیابی وہ ہے۔ ابھی ہم نے پہلے پڑھا جس طرح کہ ایک ادنا سے ادنا جنتی کو بھی اتنی جنت ملے گی کہ اس دنیا سے کہیں زیادہ، بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ۔ آج ہم ایک 500 گز کے پلاٹ کے لیے مشکل میں پڑے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اصل کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بھی مہمان بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیں چیزیں عطا فرمائے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کو بتایا کہ ان من اہل کتاب میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پر، وما انزل الیہم خاش، اور ان پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر۔ یعنی مگر یہودیوں میں بہت کم لوگ ہوئے، عبداللہ بن سلام یا کوئی مشکل سے 5-6 لوگ ایسے ہوئے یہودیوں میں جو اس معیار پہ آئے۔ عیسائیوں سے بہت سارے لوگ ہوئے مگر یہودیوں سے بہت ہی کم، اس طرف بہت کم لوگ آئے۔
وہ زیادہ ہی بغض میں بڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ مسلمانوں سے بغض ان کا صرف بداوت اپنے بغض کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، مگر پھر بھی اہل کتاب یعنی نصارے یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پر بھی ایمان اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا اور جو نازل کیا کہ ان کی طرف، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے اللہ کے لیے، اور وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر، تو کچھ ان میں بھی لوگ ہیں اس طرح جیسے، اور ان کے لیے بھی کیا ہے پھر اولئک لہم اجرهم عند ربہم، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجرهم عند ربہم اجر رکھا ہے، مگر ہے کہ صرف وہی ہوتے ہیں نا جب وہ پھر وہ ایمان بھی لے آئیں، پھر وہ اس طرح کے لوگ پھر مسلمان ہو جائیں، وہ مسلمان ہو، ورنہ جو اللہ کے رسول کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اس کے لیے اسے کوئی اجر نہیں ہے، اس کے لیے ایمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ضروری ہے، اور وہ جیسے پڑھا آیت اللہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ کے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو پہلے ان پر نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جیسے آپ سے فرمانا ہے کہ 2 اجر ہوں ان کے لیے جو میرا جو اپنی امت پر بھی قائم رہا اپنے رسول پر، اور پھر مجھ پر بھی ایمان لیا اس کو 2 اجر ملیں گے، اس کے اپنے نبی پر ایمان رکھا اور پھر مجھ پر ایمان لیا اس کے لیے 2 اجر ہیں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے بھی اولئک لہم اجرهم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جلد حساب لینے والا، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بھی دیر نہیں کرتے، جیسا سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا، نجاشی کا انتقال ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی وفات کی خبر دی اور فرمایا تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو، یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ نجاشی مسلمان ہو گئے تھے تو ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی کو دگنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا جو اپنے نبی کے ساتھ ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی ایمان لایا، یعنی اس کے لیے 2 اجر، اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے آیا، یعنی جو یہودی مسلمان بن گئے یا جو نصارہ یا عیسائی مسلمان بن گئے ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، ان کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے، ان کا اجر دیں گے، اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے میں تیز ہے، بہت جلد ہے۔ پھر مسلمانوں کی نصیحت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں جمے رہو، وصبروا ثابت قدم رہو، ورابطوا اور ڈٹے رہو، یعنی تیار رہو، ہر قسم کی تیاری رکھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ یہ کام کرو گے، پہلے کہ صبر کرے، اللہ کے بندے صبر کریں، جو بھی مصیبتیں آئیں ان سے صبر کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، جو مصائب آ جائیں ان پر، اور پھر اور اللہ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کریں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ان سے رک جائیں، اور پھر صبر کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس پر قائم بھی رکھیں، اس پر ڈٹے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمان دفاع کے لیے مورچہ بند رہیں، اس بیٹے اور رابط مورچہ بند رہنا بھی تو یہ رابط ہر طریقے سے تیار رہو، اپنی جنگی تیاریاں تیار رکھو، کافروں کے لیے لڑنے کے لیے تیار رہو، دشمنوں کے مقابلے کے لیے، یعنی رباط کہتے ہیں دشمنوں سے مقابل جہاد کے مورچے میں ڈٹے رہنا رباط کہلاتا ہے، ان کے ڈٹے رہنا یہ نبات ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور جو کچھ دن ہے مجھے اس سے کہیں بہتر ہے، یعنی اگر اس کے لیے ایک دن بھی مسلمانوں کی سرحد کی اس نے دفاع کیا، اس کے لیے پہرا دیا ہے، تو وہ اس کے جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ سیدنا سلمان فارسی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا 1 مہینے کے صیام و قیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نیز وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کی سرحدوں کا پہرا دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، سارا دن ان کی برائیاں کہتے ہیں، ان کے مطابق سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا کر رہا ہے، جو سرحدوں پہ بیٹھے ہیں ہمارے مسلمان سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کریں گے ایک دن کا پہرا دینا بھی اتنا اجر ہے، جو 1 مہینے روزے بھی رکھے قیام بھی کرے، تو وہ لوگ جو سالوں رہتے ہیں، جو بیٹھے ہیں سیاسین پہ بیٹھے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہیں،
ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے گھروں سے دور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں تو ہم بھی امن و سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ جو حال ہو رہا ہے اور ملکوں میں جن کے پاس فوج نہیں ان کو دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے. ابھی کیا روس نے کیا ڈنگ بجا دی، سینٹ بجا کے رکھ دی کیونکہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یا فلسطین والوں کے بیچاروں کا کیا حال ہو رہا ہے. تو اللہ دین کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے فوت ہو، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور قبر کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار و درہم کا بندہ اور کپڑے کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا کہ اگر اسے دیا جائے تو خوش ہو جائے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے. ایسا شخص تباہ و برباد ہو، پھر تباہ و برباد ہو، اور اگر اسے کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے. اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام اللہ کے راستے میں پکڑے ہوئے ہو، اس کے سر کے بال بکھرے ہوں، پاؤں غبار آلود ہوں، اور اگر اسے پہرے داروں میں رکھا جائے تو وہ پہرے داروں میں سے رہے، اور اگر اسے لشکر کے پیچھے حصے میں رکھا جائے تو پچھلے لوگوں میں رہ جائے. اگر وہ اجازت طلب کرے تو اجازت نہ دی جائے، اور اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت دی ہے. پھر مرابطہ کے ایک معنی عبادت میں ہمیشگی، مرابطہ کہتے ہیں عبادت میں ہمیشگی اور ثابت قدمی پر جمے رہنا، یعنی کہ اس پر یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور پھر بعد جمے رہنے کو بھی، یعنی ڈٹے رہنے سے مراد ہے. یعنی اس میں پوری آپ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تکلیف کے اوقات میں پوری طرح وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، یعنی جس نے خوب سردی میں اچھی طرح وضو کیا، اس کے لیے بھی یہ آیا کہ جی آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے تو اور تمہارے درجات بلند فرما دے. تو آپ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ ایسے اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا جب دشوار ہو، یعنی سخت سردی میں اچھی طرح وضو کرنا. آج کل تو غیر گرم پانی ہو گیا، ورنہ ٹھنڈے پانی سے وضو ابھی بھی لوگ کرتے ہوتے ہیں. اچھی طرح وضو کرنا سردی میں، پھر مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، بس یہی رباط ہے. رباط کے معنی یہ بھی ہے کہ یہ کام کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف جانا اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، یہ بھی رباط ہے. اس کا آپ پر تمام واتقوا اللہ، اور پھر اللہ سے ڈرو لعلکم تتقون فلاح پاؤ، یعنی کہ تمام امور معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو. جو بھی کام کرو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم اللہ کو یہ علم ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں یہ سوچ کے کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو کیونکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور اس لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ. یعنی اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس کا کفارہ ہے کہ فوراً ایک تو گناہ کی معافی مانگ لے، اور اسے فوراً اس کے بدلے کو نیکی کر لے. جیسے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لے، یا اور استغفر اللہ پڑھ لے، یا کوئی اور نیکی کام انہیں کو صدقہ دے دے تو اس کے نیکی اس کا وہ برائی کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق فرما. اور یہاں دیکھیں ہم نے شروع کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر جنگ عہد کے بارے میں پڑھا، اور اس میں کہاں غلطی ہوئی مسلمانوں سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو کہہ دیا ڈٹے رہو، صبر کو ڈٹے رہو، یعنی اپنا مورچہ نہ چھوڑو، صابر و رابطو، ڈٹے رہو اور مورچہ بند رہو اور اپنے آپ کو تیار رکھو. اگر نافرمانی کرنے سے پھر کتنا بڑا نقصان ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں سورہ کے آخر میں پھر ہمیں مسلمانوں کو یہ خبردار کر دیا، صبر بھی کرو، ڈٹے رہو اور ثابت قدم رہو، اور پھر اللہ سے ڈرو. سب سے بڑی چیز تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی اختیار کرو گے تو ہی مفلحون، فلاح. اور فلاح وہی ہے جس میں جو آخرت میں کامیاب ہوا، فلاح دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں. یہاں جو مرضی بن جائے انسان، سب سے زیادہ اگر معاملہ بن گیا ہے تو اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو اس کی مالداری کوئی کام نہیں آئے گی. سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے لگائے جو ہمیشہ باقی رہیں گے، اور وہ ہوگا آخرت کی ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
اپنے مہمان نوازی سے نوازے، آمین۔ تو الحمدللہ آج بھی سورہ مکمل ہو گئی، کل سے انشاءاللہ اس کی پھر دہرائی کریں گے۔ اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔